علامہ صاحب، یہ مرزا محمد علی جیلمی اس طرح کی بک بک کر کے مسلمانوں کا ایمان برباد کر رہا ہے، یہ ذرا سن لیجئے۔ جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ 60 سال کی زندگی، اور 60 سال کی بھی دن رات بھی نکال دے، سونے کے اوقات بھی نیک 4-5 سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے، جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم سمندر میں انگلی ڈبو، جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے، اس حوالے سے سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے، وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے۔ العیاذ باللہ، استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مجھے آپ لوگ ایک بات بتائیں، جی اگر مرزا چڈو کی اس بونگی کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب پاک عز و جل اگر کسی کو کوئی وصف عطا فرمائے، اختیار عطا فرمائے، تو معاذ اللہ وہ منی خدا ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اگر یہ بات کو تسلیم کیا جائے جی تو میں صرف یہ پوچھوں گا کہ کیا لفظ رحیم رب پاک عز و جل کی صفت ہے کہ نہیں ہے؟ کن فیکون اگر اس کی صفت ہے جی اور وہ کسی کو اختیار دے جی تو اس سے نتیجہ مرزا چڈو یہ نکال رہا ہے کہ جی وہ اللہ پاک ہمیں معاذ اللہ منی خدا بنا رہا ہے، ہاں جی تو جنت میں تو کروڑوں لوگ جائیں گے، تو کروڑوں منی خدا ہو گئے۔ جی تو اگر منی خدا بننا اسی بات پر ہے جی کہ اللہ پاک نے چونکہ صفت عطا فرمائی ہے، اختیار عطا فرمایا ہے، اس لیے اس کو ہم منی خدا کہہ سکتے ہیں، ہاں جی تو اس عالم دنیا میں ہاں جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے رؤوف اور رحیم قرآن پاک میں فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ فرمایا۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو اللہ پاک نے مومنین پر رؤوف الرحیم جو ہے آپ کی طرف نسبت کی یا نہیں کی؟ کہ حضور مومنوں پر انتہائی رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ تو اب مجھے صرف یہ بتائیں، اور رحیم اللہ ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ شریف میں الرحمن الرحیم، جی تو اب اللہ خود بھی رحیم اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی رحیم بنایا۔ جی تو اگر کن فیکون اگر اللہ پاک جنتیوں کو دے تو وہ منی خدا ہے، جی تو اگر اللہ پاک نبی پاک کو رحیم بنائے تو پھر تو معاذ اللہ نبی پاک بھی منی خدا ہونے چاہیے۔ استغفر اللہ۔ صحیح سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی جی تو پھر تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو منی خدا اس کے بقول جی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، جی لیکن یہ ہمیں کہتا ہے کہ معاذ اللہ ہم شرک کرتے ہیں، جی اور خود اس کی اوقات دیکھی آپ نے کہ کروڑوں خدا بنا دیے۔ جی اب آپ منی کا ٹوچ لگاؤ، میڈیم کا لگاؤ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی لفظ خدا تو صرف اللہ کے لیے خاص ہے نا۔ اب اگر کن فیکون یعنی اختیارات کی بیس پر اگر کوئی جنتی منی خدا ہو سکتا ہے تو رحیم ہونے میں، رؤوف ہونے میں حضور بھی تو پھر منی خدا ہو سکتے ہیں نا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر اس کی بات مانے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، جی جی تو بھائی پھر تم کہے نا کہ نبی پاک بھی منی خدا ہے معاذ اللہ، اوتھے تو تھوڑی زبانہ نہیں سکتی ہیں کہ وہ تو بشر ہیں ہاں جی ہمارے جیسے، ہمیں بشریت پہ انکار نہیں ہے، ہمارے جیسے تو نہیں ہے نا۔ ہاں جی تو وہاں ان کو اپنی سطح پر لے کے آتے ہو، جی اور یہاں تم جنتیوں کو معاذ اللہ خدا کے برابر لے کے جا رہے ہو۔ حالانکہ جو شرک ہے جی وہ کسی بھی عالم میں ہو جی وہ شرک ہی ہے نا۔ بھئی 18,000 اگر عالمین ہیں کم و بیش، جی تو وہ سب اللہ کے بنائے ہوئے نا، ہاں وہ خدا تو نہیں ہے۔ ہاں جی تو اللہ کی توحید ہر عالم میں سیم ہے یا کسی عالم میں معاذ اللہ توحید شرک ہو جاتی ہے اور شرک توحید ہو جاتا ہے؟ نہیں، ہر جگہ توحید ہے نا۔ جی تو جب جنت کے اندر اگر تم معاذ اللہ جی اتنے کروڑوں خدا بنا سکتے ہو ہاں جی تو سر پھر ہندوؤں کو تو آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتے۔ جی 33 کروڑ خدا تو وہ بھی مانتے ہیں، فرق اتنا ہے وہ دنیا میں مانتے ہیں، آپ جا کے جنت میں مان رہے ہو، ہاں جی اور وہ بھی چھوٹے ہی مانتے ہیں، ہاں جی ہاں پورے برابر تو نہیں مانتے نا۔ ہاں جی وہ مشرکین مکہ بھی خدا ہی مانتے تھے۔ جی تو خدا یا واجب الوجود یا اللہ یا معبود، یہ سب ایک معنی کے ہیں۔ جی تو ایسا کسی 1400 سال میں نہ قرآن پاک میں، نہ حدیث پاک میں، نہ صحابہ کرام نے، اور کسی بھی اکابرین امت میں سے کسی نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا۔ جی اور اگر یہ بنتا ہے تو پھر اس سے وہ بھی بنتا ہے۔ ہاں جی پھر اللہ پاک نے انسان کو سمیع بنایا ہے، جی اور اللہ کی صفت بھی سمیع ہے، جی تو پھر معاذ اللہ جتنی دنیا کے اندر انسان ہے پھر ان سب کو منی خدا کہنا چاہیے۔ تو اگر یوں نہیں کہہ سکتے تو پھر جنت میں اگر اللہ پاک جنتی کو اختیار دے تو ان کو منی خدا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اب آپ کو سمجھ لگی ہے کہ یہ ایک چڈو ہے،
ہاں جی جو صرف مسلمانوں کو پھدو لگانے کے لیے بیٹھتا ہے، بے شک، اس لیے ہم کہتے ہیں، اور یہ تابعین کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے چڈو. تو اس کی اپنی علمی اوقات یہ ہے. اب میں دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں آپ کو. اگر میں یہ کہوں کہ مرزا چڈو کی بھی 2 آنکھیں ہیں اور کتے کی بھی 2 آنکھیں ہیں، بلا تشبیہ تمثیل، چونکہ مرزا چڈو کی 2 آنکھیں ہیں اور کتے کی بھی 2 آنکھیں ہیں، لہٰذا کتے کو ہم منی مرزا کہہ سکتے ہیں. بات تو پھر یہی بنتی ہے. یہی بنتی ہے نا. جی تو ہم یہ کہیں گے جی چونکہ مرزا صاحب تھوڑیاں بھی 2 اکھر ہیں تے کتے دیاں بھی 2 ہوندیاں تے کتا منی مرزا ہے یا منی چڈو کہہ لو. اچھا اسی طریقے سے اگر مرزا کا ہمسایا، مرزا جیلمی کا ہمسایا، وہ یہ کہے کہ بھائی جو کچھ تیرے ابے کے پاس صلاحیت ہے وہی صلاحیت میرے میں بھی ہے، لہٰذا تو بھی مجھے منی ابا کہا کر، تو مرزا کہہ دے گا؟ نہیں. تو کیوں نہیں کہے گا بھی؟ اسے کہنا چاہیے، کیونکہ جو کام اس کا ابا کر سکتا ہے اب وہی کام اس کا ہمسایہ بھی کر سکتا ہے. تو پھر اسے چاہیے کہ ہمسایہ کو منی ابا کہے، کیونکہ بات تو صلاحیت میں ہے نا. کہ اگر ایک میں اگر کوئی صفت ہے اور مرزا کے بقول وہی صفت اگر دوسرے کو عطا کر دی جائے تو پھر وہ منی ہو جاتا ہے. منی کا ٹوچ لگانا ہے نا، باقی تو سیم ہے، تو کہ منی ابا. سر یہ ہے جس کا چڈو پر اب سمجھ آئی. اور یہ ایسا کوئی عقل سے پیدل شخص ہے، جب قادیانیوں کی حمایت کرنے بیٹھتا ہے نا تو پھر کہتا ہے ختم نبوت بڑا ایشو ہے، توحید بڑا ایشو ہے. حالانکہ توحید ہو، ختم نبوت ہو، ضروریات دین کا کوئی مسئلہ ہو، سب کا ایک ہی حکم ہے کہ کسی ایک کا بھی انکار کریں گے تو کفر ہے. یہ نہیں ہے کہ ختم نبوت کا انکار چھوٹا کفر ہے، شرک بڑا کفر ہے، ایسا نہیں ہے. قیامت کا انکار کر دے، فرشتوں کا انکار کر دے، نبیوں کا انکار کر دے، ختم نبوت کا انکار کر دے، اللہ کا انکار کر دے، سب کا حکم ایک ہی ہے کہ وہ کافر ہے. لیکن وہاں جا کے یہ ختم نبوت کو کنڈیم کرنے کے لیے پھر کہتے ہیں توحید بڑا ایشو ہے. اور جب ولیوں کی باری آتی ہے تو پھر کہتا ہے ایاک نستعین، ہم تو تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور جب نیوٹرل ہو کے بیٹھتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے کہ اللہ پاک تو آپ کو منی خدا بنا رہا ہے، معاذ اللہ. سر اس کی زبان نہیں ہے، یہ 100 منہ والا سانپ ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کس منہ سے یہ زہر جو ہے وہ نکالے. تو اب آپ کو سمجھ لگی اس کی بات کی حقیقت؟ جی الزامی اعتبار سے بھی اور تحقیقی اعتبار سے بھی. تحقیقی اعتبار سے یہ 1400 سال میں کسی نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا، اور الزامی طور پہ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پھر منی خدا کہنا جائز ہو گیا نا اس کے بقول. اور اگر اس کی بات کرے تو پھر اس کے جو گلی کے کتے ہیں اس کو آپ پھر منی مرزا کہیں. بلکہ اس کی گلی کی کیوں، کہیں پہ بھی کتا نظر آئے کہیں منی مرزا جا رہا ہے جی. اور اگر کوئی پوچھے یہ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، ان کو بدتمیزی کیسی؟ مرزے کی 2 آنکھیں ہیں، ایزی بھی 2 اکھان، مرزے کا بنایا معیار ہے. ٹھیک ہے نا، مرزا کا معیار ہے نا. ہاں جی بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، مرزا کا معیار ہے نا. تو خدا کے بندو تم لوگوں کو تو توحید نہیں آئی سمجھ میں، اور یہ ہوتا ہے اکابرین امت کے خلاف بھونکنے کا انجام اور خود دین سمجھنے کا انجام اور بزرگوں کو چھوڑ کے دین سمجھنے کا انجام، اور دعویٰ یہ کہ ہم علمی کتاب بھی ڈوب کے مر جائیں ادھر علمی کتاب بھی.